نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پارہ نمبر 30 سورۃ العصر۔ سورہ عصر مکی صورت ہے، 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ حالت جموعی میں 103 نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 13ویں نمبر پہ ہے۔ نزلت بعد سورۃ الانشراح وقبل سورۃ العادیات۔ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ سورہ تکاثر میں بہتات، حرص، فخر کا ذکر تھا۔ سورہ عصر میں تکاثر کے آثار مرتبہ کا ذکر ہے، اور تکاثر کا جو اثر مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ تاوان ہے، نقصان ہے، خسران ہے۔ وجہ تسمیہ ازار ہے کہ آیت نمبر 1 میں فرمایا والعصر۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری خلاصہ بیان فرماتے ہیں کہ اقوام عالم کی کامیابی کے اصول 4، 4 اصول: ایمان، عمل صالح، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر۔ سورہ عصر کی فضیلت کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 صحابہ ایسے تھے، جب وہ آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کو وہ سورہ عصر جو ہے وہ نہ پڑھ لیتے تھے۔ رواہ طبرانی۔ امام شافعی رحمہ اللہ الباری کا قول ہے کہ اگر لوگ صرف اس صورت میں سورہ عصر میں تدبر کر لیتے تو یہ ان کے لیے کافی تھا، قذافی تفسیر ابن کثیر۔ سورہ عصر قرآن کریم کی مختصر لیکن جامع صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسانی نوع بڑے خسارے میں ہے، اور خسارہ سے مستثنیٰ وہ لوگ ہیں جو 4 چیزوں کے پابند ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 دوسروں کو حق کی نصیحت، نمبر 4 صبر کی وصیت و تلقین۔ دین اور دنیا کے خسارے سے بچنے اور نفع عظیم حاصل کرنے کا یہ قرآنی نسخہ ظاہر ہے کہ 4 اجزاء پر مشتمل ہے، 4 اجزاء سے مرکب ہے، جس میں ایمان اور عمل صالح اپنی ذاتی اصلاح کے حوالے سے متعلق ہے، اور دوسروں کو حق کی نصیحت، وصیت، صبر کی ترغیب و تلقین، دوسرے مسلمانوں کی رشد و ہدایت اور اصلاح کے متعلق 2 چیزیں ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لیکن یہاں پر یہ بات قابل غور ہے اور ضرور ہے کہ اس مضمون کے ساتھ زمانے کی کیا مناسبت ہے جس کی قسم کھائی گئی ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے علمی طور پر کہ قسم اور جواب قسم میں مناسبت ہونا چاہیے۔ اب یہ مناسبت تو عام مفسرین جو ہے اس کا قول یہ ہے کہ انسان کے تمام حالات، انسان کا نشو و نما، انسان کی حرکات، انسان کے سکنات، انسان کے اعمال، انسان کے اخلاق، سب کے سب زمانے کے اندر ہے۔ زمانے میں دن بھی ہے، رات بھی ہے، سفر بھی ہے، حضر بھی ہے، صغر بھی ہے، کبر بھی ہے۔ اس مناسبت سے زمانے کی قسم اختیار کی گئی ہے۔ انسان کی عمر کا زمانہ، سال، مہینے، دن، رات، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، اگر غور کیا جائے تو یہی ایک انسان کا سرمایہ ہے۔ یہ جو وقت ہے آپ کے پاس، یہ بہت قیمتی ہے، یہ بہت عظیم سرمایہ ہے، جس کے ذریعے سے انسان
دنیا اور آخرت کے منافع عجیبہ عظیمہ حاصل کر سکتا ہے آسانی سے۔ اگر عمر عزیز کے اوقات فضول کاموں میں خرچ کرے اور فضول چیزوں میں، فضول محافل اور مجالس میں ضائع کرے، تو یہی زمانہ پھر ایک انسان کے لیے دردسر بھی بن جاتا ہے اور ایک انسان کے لیے وبال جال بھی بن جاتا ہے۔ حیاتوں کا انفاس تعد فکلما مضى نفس منها انتقضت به جزءا، یعنی تیری زندگی جو ہے، ایک انسان کی زندگی چند گنے چنے سانسوں کا نام ہے، جس میں ان سے ایک سانس گزر جاتا ہے تو تیرے عمر کا ایک جز گھٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے ہر انسان کو اس کی عمر عزیز کو بے بہا سرمایہ قرار دے کر ایک تجارت پر لگایا ہے۔ اگر یہ انسان عقل سے، شعور سے کام لے اور اس زمانہ اور وقت کو سرمایہ سمجھ کر اس کو خالص نفع بخش کاموں میں لگائے، تعمیر امور میں صرف کرے، مثبت معاملات میں صرف کرے، تو پھر اس کے فوائد اور ثمرات اور منافع کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن اس کے خلاف اگر کوئی انسان اپنا عمر ضائع کرتا ہے، مضرت رسا کاموں میں اپنا وقت لگاتا ہے، مضرت رسا چیزوں میں صرف کرتے ہیں، پھر راس المال بھی ضائع اور نفع بھی ضائع، اور صرف اتنا نہیں ہے کہ عمر عزیز کا یہ راس المال ضائع ہو گیا، بلکہ سینکڑوں قسم کے جرائم بھی اس پر عائد ہوگی۔ یہ نتیجہ کیا ہے؟ لازمی نتیجہ اس کا خسارہ ہے، کیونکہ راس المال اور نفع وہ تو دونوں ضائع ہو گئے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، ہر شخص جب صبح کو اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگاتا ہے، پھر کوئی تو اپنے اس سرمایہ کو خسارہ سے آزاد کر لیتا ہے اور کوئی اپنے سرمایہ کو ہلاک کرتا ہے، ضائع کرتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی ایمان، عمل صالح کو انسان کی تجارت کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، لہذا جب زمانہ ایک انسان کا سرمایہ ہوا اور انسان اس کا تاجر ہے، تو عام حالات میں اس تاجر کا خسارہ ہونا اسی لیے واضح ہے کہ اس مسکین کا جو سرمایہ ہے وہ کوئی منجمد سرمایہ بھی نہیں ہے، جس کو کچھ دن آپ بیکار رکھ کر اگلے وقتوں میں کام پہ لگا دے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سرمایہ سیال ہے، جو ہر منٹ ہر سیکنڈ میں بہہ رہا ہے۔ اس تجارت میں بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے، ایکٹیو مستعد رہنے کی ضرورت ہے، اور نسبت تو امام فخر الدین رازی کی طرف کیا جاتا ہے، لیکن ایک قول ہے بزرگوں کا کہ ایک بندہ برف بیچ رہا تھا اور آواز کیا لگا رہا ہے کہ اے لوگو اس بندے پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ اب برف بیچنے والے کی جو آواز ہے اس سے یہ بزرگ سورہ عصر کی تفسیر سمجھ گئے کہ زمانہ تو گزر رہا ہے، زب زمدہ نہ پوڑان دے کتا جاڑے او کا خان دے، لہذا خسارے سے بچنے کے خاطر انسان کو متوجہ کیا کہ انسان کے خسارے سے بچنے کے لیے جو 4 اجزاء سے ایک مرکب نسخہ ہے قرآن نے بتلایا، اس کے استعمال میں غفلت سے گریز کریں، عمر عزیز کے ایک ایک سیکنڈ کی قدر کیجیے، اور اس عمر عزیز کو ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین، سبق کی ترغیب میں صرف کریں۔
زمانہ کی قسم میں ایک مناسبت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جائے وہ ایک حیثیت سے اس معاملہ کے شاہد کے مقام بھی ہوتی ہے، اور زمانہ ایسی چیز ہے اگر اس کی تاریخ اور اس میں قوموں کے عروج و زوال اور قوموں کے بھلے اور برے اوقات پر کوئی نظر کرے گا، نظر دوڑائے گا، تو ضرور اس یقین پر پہنچ جائے گا کہ صرف یہ چار اعمال ہے، چار امور ہے، ایمان ہے، عمل صالح ہے، حق کی تلقین ہے، صبر کی ترغیب ہے، انسان کی فلاح، کامیابی، کامرانی ان چاروں میں منحصر ہے بس۔ جس نے ان کو چھوڑا وہ خسارے میں پڑ گیا ہے، دنیا کی تاریخ اس کی شہادت دے رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایمان اور عمل صالح جو انسان کے ذات سے متعلق ہے، اور ایمان کا مفہوم بھی واضح ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اس کا محل دل ہے۔ ایمان اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے، اور عمل صالح تو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے جس کاموں کے امر کی ہے اس مأمورات کو میں اپنا وقت صرف کرنا، منہیات سے گریز کرنا، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن منکرات سے، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے اپنے نفس کو روکنا، اور جن کاموں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تعلیم اور ترغیب دی ہے، اس پر عمل کرنا۔ یہ تو ذاتی معاملات ہے، انسان کے نفس کے ذات، لیکن ایمان اور عمل صالح کے علاوہ باقی دو چیزیں ہیں، وہ تواصوا بالحق ہے، وہ تواصوا بالصبر ہے۔ یقیناً یہ قابل غور ہے۔ لفظ تواصوا تواصی وصیت سے مشتق ہے، کسی شخص کو تاکید کرنا اور تاکید کے ساتھ مؤثر انداز سے نصیحت کرنا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، نیک کام کی ہدایت کرنے کا نام وصیت ہے۔ اسی وجہ سے مرنے والا جو اپنے بعد کے لیے، اپنے ورثاء کے لیے، اپنے لواحقین کے لیے جو ہدایت دیتا ہے اس کو بھی وصیت کہتے ہیں۔ یہ دو جز در حقیقت اس وصیت کے دو باب ہیں، ایک حق کی وصیت ہے، دوسرا صبر کی وصیت ہے۔ اب ان دونوں لفظوں کے معانی میں بھی کئی احتمالات ہیں، لیکن ایک احتمال تو یہ ہے کہ حق سے مراد حقائد صحیحہ ہے اور اعمال صالحہ ہے، ان دونوں کا مجموعہ، اور صبر کا معنی ہے تمام گناہوں اور برے کاموں سے بچنا، گریز کرنا۔ تو پہلے لفظ کا حاصل امر بالمعروف ہے، نیک کاموں کا حکم کرنا، اور دوسرے جز کا حاصل نہی عن المنکر ہے۔ اس مجموعہ کا حاصل پھر بھی وہی ہے، ایمان اور عمل صالح، جس کو آپ نے خود اختیار کیا ہے، اس کے تاکید اور نصیحت دوسروں کو کرنا۔ ایک احتمال یہ ہے کہ حق سے مراد اعتقادات حقہ لیا جائے، اور صبر کے مفہوم میں تمام اعمال صالحہ کی پابندی ہے، استقامت ہے، برے کاموں سے بچنا بھی ہے، کیونکہ لفظ صبر کے حقیقی معنی اپنے نفس کو روکنے اور پابند بنانے کا ہے۔ اس پابندی میں اعمال صالحہ بھی آ گئے، گناہوں سے اجتناب اور گریز بھی آ گئے، جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ انسان کو ایمان اور عمل صالح سے روکنے والی عادتاً دو چیزیں ہوتی ہے، ایک شبہات، یعنی ایمان اور عمل صالح میں کچھ فکری شبہات ہے، کچھ نظری شبہات پیدا ہو جائے، اور کچھ علمی شبہات شروع ہو جائے، شکوک ہو جائے، جو عقائد میں مختل ہو جائے، عقائد کے مختل ہونے سے عمل صالح کا خلل واقع پذیر ہو جائے، وہ تو
ظاہر ہے کہ ایک یہ مراد ہے۔ دوسرا شہوات ہے، یعنی خواہشات نفسانی، جو انسان کو بعض اوقات نیک عمل سے روک دیتی ہے، بعض اوقات برے اعمال میں مبتلا کر دیتی ہے، اگرچہ وہ نظری اور اعتقادی طور پر نیکی پر عمل برائی سے بچنے کو ضروری ہے، مگر نفسانی خواہشات اس کے خلاف ہو اور ان خواہشات سے مغلوب ہو کر پھر جو ہے وہ اچھی امور کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آیات مذکورہ میں حق کی وصیت سے مراد کیا ہے؟ شبہات کو دور کرنا، اور وصیت صبر سے مراد یہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اچھے اعمال اختیار کرنا کی ہدایت ہے۔ شبہات کو دور کرے اور نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اچھے اعمال اختیار کرنا، یہی وتواصوا بالحق وتواصوا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ وصیت بالحق سے مراد اور وصیت بالصبر مسلمانوں کی علمی اصلاح ہے، علمی اصلاح۔ وصیت بالحق سے مراد علمی اصلاح ہے، اور وصیت بالصبر عملی اصلاح ہے۔ مسلمانوں کا علمی اصلاح بھی ضروری ہے اور عملی اصلاح بھی ضروری ہے۔ وعلی کل حال مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے، امت مسلم، عالم انسانیت کو، کہ وہ اپنے عمل کو قرآن و سنت کے تابع کر لے، جتنا جلدی ہو سکے اتنا زیادہ ضروری ہے۔ عام مسلمانوں کو بھی ایمان اور عمل صالح کی طرف دعوت دیجیے، خصوصاً اپنے اہل و عیال کو اچھے کاموں پر لگائے، برے کاموں سے روکے۔ لہذا ہر مسلمان پر اپنے طاقت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فرض ہے۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک جماعت ہونا چاہیے جو عالم انسانیت کو خیر کی طرف دعوت دے، بھلائی کی طرف دعوت دے، نیک کاموں کی طرف دعوت دے، اور بری کاموں سے منع کرے، روکے۔ یہ کام ہے دعوت کا، تبلیغ کا، جو اخلاص اور للہیت، حکمت اور بصیرت سے دیا جاتا ہے۔ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان نقصان میں ہے، بے شک انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کی ہے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو وصیت کی ہے حق کی، وتواصوا بالصبر، اور وصیت کی ہے صبر کی۔ تلقین سمجھ لے، ترغیب سمجھ لے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔